بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 10واں سبق ہے قصص کا. امام الملک بادشاہ کے سامنے. اب جو ہے بادشاہ جو نمرود بادشاہ تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. اس کے بعد کیا کہا اور کیا ہوا سنیں. امام الملک بادشاہ کے سامنے. امام کا معنی سامنے بھی ہوتا ہے آگے بھی ہوتا ہے. امام الملک بادشاہ کے سامنے. کانا فی المدینۃ ملک کبیر جدہ. کانا تھا فی المدینۃ شہر میں. فی المدینۃ شہر میں. ملکن ایک بادشاہ. ملکن کبیر ایک. ملکن کبیر جدہ ایک بڑا. ملکن کبیر ایک بڑا بادشاہ. کبیر جدہ بہت. یہ ہوا لفظ ایک لفظ کا ترجمہ. کانا فی المدینہ کانا تھا فی المدینۃ شہر میں. ملکن کبیر بڑا بادشاہ. جدًا بہت. ایک لفظ کا ترجمہ ہوا. اب اس کو ملا کر کیسے کریں گے آپ. شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. کانا فی المدینۃ ملکن کبیر جدہ. شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. وظالم جدہ اور بہت بڑا ظالم تھا. بہت بڑا ظالم تھا. اس طرح سے ترجمہ ہوا. دیکھیں کانا فی المدینۃ ملکن کبیر جدہ وکانا ظالم جدہ. کانا یہاں بھی لگے گا. ٹھیک ہے یعنی سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں. کانا کا ترجمہ یہاں بھی ہوگا. کانا فی المدینۃ شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. وظالم جدہ اور بہت بڑا ظالم. یہ تو وہ لفظی ترجمہ. اور اصطلاحی کیسے کریں گے. شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جو بہت بڑا ظالم تھا. یہاں جو لگانا پڑے گا اصطلاحی ترجمہ کرنا. وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِلْمَلِكِ اور لوگ سجدہ کرتے تھے. وَكَانَ النَّاسُ اور لوگ تھے. يَسْجُدُونَ سجدہ کرتے. لِلْمَلِكِ بادشاہ کے لیے. ترجمہ کریں گے. وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِلْمَلِكِ اور لوگ بادشاہ کے لیے سجدہ کرتے تھے. لفظی ترجمہ ہوا. اصطلاحی اور لوگ سجدہ کرتے تھے بادشاہ کا. اور لوگ بادشاہ کا سجدہ کرتے تھے. وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ اور لوگ سجدہ کرتے تھے. لِلْمَلِكِ بادشاہ کے لیے یعنی بادشاہ کا. وَسَمِعَ الْمَلِكُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ يَسْجُدُ لِلَّهِ وَلَا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ. وَسَمِعَ الْمَلِكُ وَسَمِعَ اور سنا. الملک بادشاہ نے کیا. أَنَّ إِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم یسجد سجدہ کرتا ہے. للہ اللہ کا اللہ کے لیے. ولا یسجد اور نہ سجدہ کرتا ہے. لأحد کسی کا کسی کے لیے. لفظی ترجمہ ہوا. ایک لفظ کا ملا کر ترجمہ کریں. وَسَمِعَ الْمَلِكُ اور بادشاہ نے سنا. أَنَّ إِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم یسجد للہ اللہ کا سجدہ کرتا ہے. وَلَا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ اور کسی کا سجدہ نہیں کرتا ہے. فَغَضِبَ الْمَلِكُ تو بادشاہ غصہ ہوا. فَغَضِبَ فا کا معنی تو بادشاہ غصہ ہوا. وَطَلَبَ إِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. وَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ اور ابراہیم علیہ السلام آئے. وَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ اور ابراہیم علیہ السلام آئے. طلب ابراہیم ابراہیم کو بلایا. یہاں طلب کیا یعنی کسی سے کہلوا بھیجا کہ ابراہیم کو بلا کر لیا. ایک دعا اور ایک طلب دونوں میں فرق کیا ہے. دعا کے معنی دعوت دینا. دعا کے معنی دعوت دینا اور طلب کے معنی بھی دعوت دینا بلانا ہوتا ہے. لیکن اس میں مطالبہ ہو گیا یعنی اپنے سے نہیں کسی اور سے یا اپنے سے بھی. ایسا مطلب ایسا ہوتا ہے. طلبہ کا معنی ڈھونڈنا بھی ہوتا ہے. تلاش کروانا بھی ہوتا ہے. اگر کوئی بات سے پوچھے کہ وہ دعا ابراہیم یہاں پر کیوں نہیں ہوا
تو دعا کا معنی ہوتا ہے جو براہ راست کسی کو بلائے، آمنے سامنے دیکھ رہا ہے، اور طلب کا معنی یہاں تلاش کروانا ہوتا ہے۔ طلبہ ابراہیم یعنی ابراہیم کی تلاش، اور طلبہ ابراہیم ابراہیم کی تلاش کرایا یعنی ابراہیم کو بلایا، ابراہیم کو بلایا۔ تو خیر طلب میں بہت معنویت والا لفظ ہے یہ، اور دعا یہاں اس لیے نہیں ہوا کہ دعا اس لیے نہیں ہوا کہ دعا کا معنی ہوتا ہے بلانا، دعوت دینا، اور یہاں پر مطالبہ کرنا مقصد تھا بادشاہ کا، اس لیے ڈھونڈوانا، جستجو کرانا مقصد تھا، اس لیے یہاں طلب کا لفظ ہے۔ وطلب ابراہیم، اور ابراہیم کو بلایا، ابراہیم کو طلب کیا، بلایا۔ وجاء ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام آئے۔ وکان ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام لا یخاف احدا، لا یخاف احدا، کسی سے خوف نہیں کرتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ لا یخاف، کسی کا خوف نہیں کرتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ وکان ابراہیم لا یخاف احدا، اور ابراہیم علیہ السلام کسی سے ڈرتے نہیں تھے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، من ربک یا ابراہیم، تیرا رب کون ہے ابراہیم؟ من ربک یا ابراہیم، من ربک، من کون، ربک تیرا رب، یا ابراہیم، من ربک تیرا رب کون ہے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، من ربک تیرا رب کون ہے، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، من اللہ یا ابراہیم، من اللہ، کون اللہ ہے، اے ابراہیم، من اللہ، اللہ کون ہے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، من اللہ، اللہ کون ہے، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، الذی، اللہ وہ ہے، الذی یحیی، جو جلاتا ہے اور جو مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے، الذی یحیی، جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، انا احیی، میں زندہ کرتا ہوں، میں جلاتا ہوں، وہ امیت، اور میں مارتا ہوں۔ ودعا الملک رجلا وقتلہ، بات ہو ہی رہی تھی کہ اسی درمیان بادشاہ نے جو ہے ایک شخص کو بلایا، اس کے بعد پھر کیا کیا، ودعا الملک، اور بادشاہ نے بلایا رجلا، ایک شخص کو، وقتلہ، اور اس کو مار ڈالا، اس کو قتل کر دیا۔ ودعا رجلا آخر وترکہ، ودعا رجلا، اور ایک شخص کو بلایا، ودعا رجلا آخر، اور دوسرے شخص کو بلایا، اور ایک دوسرے شخص کو بلایا، وترکہ، اور اس کو چھوڑ دیا، یعنی ایک آدمی کو بلایا، اس کو مار ڈالا، اور پھر ایک دوسرے آدمی کو بلایا، اس کو چھوڑ دیا۔ یہ بادشاہ نے ایسا کیا۔ ودعا الملک رجلا، اور بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا، وقتلہ، اور اس کو قتل کر دیا۔ ودعا رجلا آخر، اور ایک دوسرے، ودعا رجلا آخر، اور دوسرے آدمی کو بلایا، وترکہ، اور اس کو چھوڑ دیا، اور ایک دوسرے آدمی کو بلایا۔ یہاں رجلا آخر، ایک اس لیے میں لگا رہا ہوں کہ چونکہ تنوین ہے اور یہ عام ہے، تنوین کا جہاں یہ ایک معرفہ، ایک نکرہ ہوتا ہے، نکرہ کا صیغہ جہاں جہاں بھی آتا ہے وہاں ایک کا کوئی کا ترجمہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ایک کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور بات بھی وہی ہے، ودعا رجلا آخر، اور ایک دوسرے آدمی کو بلایا، وترکہ، اور اسے چھوڑ دیا۔ وقال، اور کہا، اور بادشاہ نے کیا کہا، انا احیی و امیت، میں جلاتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ بادشاہ نے کیا کہا، یعنی دربار لگا ہوا تھا، دربار میں بھیڑ تھی، اور سر عام بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اس کو مار دیا، اور پھر ایک آدمی کو بلایا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے کیا کہا، وقال، اور کہا، انا احیی و امیت، میں مارتا ہوں اور انا احیی، میں جلاتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ قتلت رجلا، میں نے ایک کو قتل کر دیا، وترکت رجلا، اور میں نے ایک کو چھوڑ دیا، وترکت، اور میں نے چھوڑ دیا، رجلا، ایک آدمی کو۔ پھر اس نے کیا کہا، قتلت، میں نے قتل کر دیا، رجلا، ایک شخص کو، وترکت رجلا، اور میں نے ایک شخص کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی بادشاہ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں جلاتا ہوں اور میں مارتا ہوں، دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے کہ میں نے ایک شخص کو بلا کر قتل کر دیا اور ایک شخص کو بلا کر چھوڑ دیا۔ وکان الملک بلیدا جدا، وکان الملک، اور بادشاہ تھا، بلیدا جدا، بہت بڑا بیوقوف،
بلید کا معنی بیوقوف. وکان الملک بلیدا جدا، اور بادشاہ بہت بڑا بیوقوف تھا. وکذالک کل مشرک، اور ایسا ہی ہر مشرک، اور اسی طرح ہر مشرک، یعنی جس طرح بادشاہ بہت بڑا بیوقوف تھا ویسے جتنے مشرکین وہاں پر تھے سب کے سب بیوقوف تھے. وکذالک کل مشرکین، اور اسی طرح ہر مشرک. واراد ابراہیم ان یفہم الملک، واراد ابراہیم، اور ابراہیم نے ارادہ کیا، ابراہیم نے چاہا، وارادہ اور چاہا، ابراہیم ابراہیم نے، ان یفہم الملک، ان یفہم کے سمجھائے، الملک بادشاہ کو. وارادہ ابراہیم، اور ابراہیم نے چاہا، ان یفہم الملک کہ بادشاہ کو سمجھائے. یا پھر ایسے ترجمہ کریں ان یفہم الملک، تو ترجمہ اس طرح ہوگا تو ارادہ ابراہیم، اور ابراہیم نے چاہا، ان یفہم الملک کہ بادشاہ سمجھ جائے، کیونکہ ملک یہ فاعل ہے اور یفہم فعل ہے. ابراہیم نے کیا چاہا؟ وہ ارادہ ابراہیم، اور ابراہیم نے سوچا، ابراہیم نے سوچا کہ بادشاہ سمجھ گیا. یا پھر ایسے ترجمہ کرے وارادہ ابراہیم، اور ابراہیم نے ارادہ کیا، ان یفہم الملک، اور ابراہیم نے ارادہ کیا کہ بادشاہ سمجھ جائے، کہ بادشاہ سمجھ جائے. ویفہم قومہ، اور اس کی قوم سمجھ جائے. فقال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا للملک بادشاہ سے. فقال ابراہیم، ابراہیم نے کہا للملک بادشاہ سے، فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. یا پھر ایسے بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں سیاق و سباق کے اعتبار سے، وارادہ ابراہیم، اور ابراہیم نے سوچا. یہ چاہنے کا مطلب، ارادے کرنے کا مطلب سوچا. وارادہ ابراہیم، اور ابراہیم نے ارادہ کیا، ابراہیم و ارادہ ابراہیم، اور ابراہیم نے ارادہ کیا، ان یفہم الملک کہ بادشاہ کو سمجھانے کا. بادشاہ کو ان جو ہے یہ ان مصدریہ ہے تو اسی اعتبار سے جو ہے. اور ابراہیم نے چاہا، ان یفہم الملک بادشاہ کو سمجھانے کا، اور ابراہیم نے ارادہ کیا بادشاہ کو سمجھانے کا. ویفہم قومہ، اور اس کی قوم کو سمجھانے کا. یہ تو ترجمہ اس تب ہوگا جبکہ مفعول کا معنی ہوگا، لیکن مالک کو یہاں فعل ہے تو اس طرح ترجمہ کرے گا. ارادہ ابراہیم، اور ابراہیم نے ارادہ کیا، ان یفہم الملک، بادشاہ کو سمجھنے کا، بادشاہ کو سمجھنے کا. اس طرح ٹھیک رہے گا. ویفہم قومہ، اور اس قوم کو سمجھنے کا، اس کے قوم کو سمجھنے کا ارادہ کیا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ بادشاہ سمجھ رہا ہے اور اس کی قوم سمجھ رہی ہے. یا پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ بادشاہ سمجھ جائے اور اس کی قوم بھی سمجھ جائے. وارادہ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے چاہا، ان یفہم الملک کہ بادشاہ سمجھے، بادشاہ سمجھے. ویفہم قومہ، اور اس کی قوم سمجھے. یہ معنی ٹھیک ہوگا، یہ ترجمہ ٹھیک ہوگا. فقال ابراہیم للملک، تو ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا،
فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، بے شک اللہ یاتی بالشمس سے سورج کو لاتا ہے من المشرق مشرق سے، فات بها من المغرب تو مغرب سے لا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا بادشاہ سے کہ بے شک اللہ سورج کو، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے اگاتا ہے تو مغرب سے اگا۔ یہ اصطلاحی ترجمہ ہوا، اور یہ بھی اصطلاحی ہے، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لا۔ ایک تو اس طرح سے اور ایک اس طرح سے، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال۔ تینوں کا تینوں جو ترجمہ ہے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اس کے معنی۔ چلیے تو پھر کیا ہوا؟ فتحجر الملک وسکت، تو بادشاہ حیرت میں پڑ گیا، وسکت اور خاموش ہو گیا۔ فتحجر الملک، تو بادشاہ حیرت میں پڑ گیا، وسکت اور خاموشی اختیار کر لیا۔ دوسرا ترجمہ اس کا اس طرح سے ہوگا، فتحجر الملک، تو بادشاہ ہکا بکا رہ گیا، وسکت اور سناٹا ہو گیا اور چپ چاپ ہو گیا، سکتے میں آ گیا۔ فتحجر الملک، تو بادشاہ ہکا بکا رہ گیا، وسکت اور چپ چاپ ہو گیا اور سکتے میں آ گیا۔ خاجل الملک، اور بادشاہ شرمندہ ہوا، خاجل الملک اور بادشاہ شرمندہ ہوا، وما وجدنا جواباً، اور کوئی جواب نہیں پایا، یعنی بادشاہ شرمندہ ہوا اور اسے کوئی جواب نہیں مل سکا۔ خاجل الملک اور بادشاہ شرمندہ ہوا، وما وجدنا جواباً، اور کوئی جواب نہیں پا سکا۔